اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کو جو پسند دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام میں مشہور 4 فرقے ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ اور احناف کی تعداد، حنفیوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور احناف کی بڑی فقہ پر کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں ایک فتوے کی کتاب معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے بحر الرائق۔ بحر الرائق کی پہلی جلد میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان امور الدین متعلق بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر والآداب۔ فرمایا کہ دین اسلام میں ایمان جو ہے، ایمان کا مدار 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ امور دین کا مدار 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلی چیز اعتقادیات، کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، کہ وہ ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کا نام اعتقادیات ہے۔ تو دین اسلام میں پہلی چیز اعتقادیات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا، اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کو اعتقادیات کہتے ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ اس معاملے میں درست ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، تو سمجھو کہ اس نے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی بنیاد رکھ لی۔ اگر ان چیزوں میں کسی میں فرق ہے تو ابھی اس نے اپنے ایمان کا درخت نہیں لگایا، ابھی بیج بھی نہیں بویا۔ اعتقادیات، اگر عقیدہ ان معاملات میں اس کا ٹھیک ہے، اعتقادیات میں وہ بندہ ٹھیک ہے، تو پھر جتنی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اعتقادیات کے بعد دوسرا مرحلہ ہے عبادات کا۔ اس کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ عبادات کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ الصلاۃ، نماز ادا کرنا، والزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والصوم، روزہ رکھنا، والحج، حج کرنا، یہ بھی عبادت ہے، والجہاد، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی دین اسلام کے دوسرے امور میں یہ داخل ہے۔ پہلا اعتقادیات اور دوسرا عبادات۔ عبادات میں جہاد بھی داخل ہے۔ جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، حق کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا۔ تو عبادات میں انسان جتنا قوی ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد میں، اتنا رب تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ مقام ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ بنیادی اصول، پہلے اعتقادیات، پھر عبادات، پھر معاملات۔ معاملات کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ المعاوضات المالیہ نمبر 1، یعنی خرید و فروخت، یہ بھی دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام نے خرید و فروخت کے بھی اصول مقرر کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں کے مطابق خرید و فروخت ہے تو اس کام میں بھی ثواب ہے، اور کام کرنے والا ممدوح ہے، اس کی وہ لائق تعریف ہے، اور اس رب تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔
اگر ان قوانین کا تابع دار ہے تو۔ اگر معاوضات مالیہ میں یعنی خرید و فروخت میں وہ شرعی اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو سمجھو پھر اس کی خرید و فروخت میں کسی نہ کسی طریقے پر کسی نہ کسی وقت اس کو نقصان ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا معاملات میں پہلی قسم خرید و فروخت، دوسرے نمبر پر مناکحات، نکاح و طلاق، یہ بھی انسان کے دین میں سے ہے۔ نکاح کرنا اور نکاح کے معاملات کو جاننا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم بھی دیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور پھر اگر کوئی نبھا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے بھی طلاق کے بھی کچھ اصول مرتب فرمائے اور ان کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو شریعت نے اس کے بھی اصول مقرر کیے نکاح و طلاق کے دین متین میں۔ تو ان اصولوں کے تابع انسان کو رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات اس لیے مقرر کیے کہ میرے بندے آئیں تو ان کے لیے قانون میں خود اپنی کتاب میں وضع کر دوں اور خود جو ہے ان کے لیے بتا دوں ان کو کہ اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو فلاح بھی پا جاؤ گے اور دنیا میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے، آخرت کی فلاح بھی تمہارے مقدر میں ہوگی۔ تو اس لیے اس نے قانون مقرر کیے، قرآن پاک میں مقرر کیے، قرآن پاک کی تفسیر حدیث پاک آئے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک آئے، صحابہ کرام کے اقوال اور ان کا عمل بھی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تو تیسرے نمبر پر ہے مخاصمات والامانات۔ مخاصمات یعنی آپس میں اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے، کیونکہ شہری زندگی میں قرب و جوار میں رہنے میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مخاصمات اور امانات کے لیے بھی اصول وضع فرمائے۔ تو ان اصولوں کے مطابق اپنے جھگڑوں کو حل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی عقل جس کو درست قرار دے دے وہ درست ہے اور جس کو اپنی عقل غلط قرار دے دے وہ غلط ہے، یہ نہیں۔ قرآن و حدیث میں فیصلے کرنے کا طریقہ رب تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے اور حدیث پاک میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا پانچویں نمبر پر ترکات ہیں، جو انسان فوت ہو جائے اور پھر مال چھوڑ جائے، اس کے چھوڑے ہوئے مال کو مال متروکہ ترکات کہا جاتا ہے، ترکہ کہا جاتا ہے۔ جو بندہ فوت ہو جائے اور اپنا سامان مال چھوڑ جائے، ترکات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اصول وضع کیے، فرمایا کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا اس کا بچا ہوا مال ملے گا، اور بیوی کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، والد کو اتنا ملے گا۔ یہ سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بیان فرما دیے اور ان کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے آقا و مولا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ پہلی چیز میں نے عرض کی اعتقادیات، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات، تینوں کی 5 قسمیں ہوئیں، اور چوتھی چیز مزاجر یعنی ڈانٹ و ڈپٹ یعنی حدود اور سزائیں، اس کی بھی 5 قسمیں بیان کیں۔ ظاہر ہے کہ جہان میں کوئی بندہ جرم کا ارتکاب کرے گا تو جیسا جرم ہے اس کی سزاؤں کے طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے مطابق بیان فرما دیے۔ مسجرۃ قتل البیدہ، مسجرۃ قتل النفس، مسجرۃ اخذ المال، مسجرۃ ہتک الستر، مسجرۃ ہتک الارض۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر دے نمبر 1 تو اس کی سزا کیا ہے، یا تو قصاص ہے یا پھر دیت ہے۔
رہے گا مسلمان کا خون نہیں جائے گا۔ اس پر تو یہ سزا مقرر فرما دی۔ اور اگر کوئی مسجرۃ و اخذ المال یعنی چوری کر لے کوئی، چوری کی حد کیا ہے کہ اگر چوری 10 درہم سے زیادہ ہے تو پھر کم مال کیا ہے تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اگر زیادہ ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چور کی سزا مقرر کی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی بدکاری کر دے، بدکاری کی سزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کی، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے مجرم کی سزا قرآن پاک میں پاتے ہیں۔ تو جو بدکاری کر دے، زنا کر دے، تو اس کے لیے سزا شریعت نے مقرر کی، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے۔ یہ سزائیں مقرر کر دیں کیونکہ اس نے انسان کے نسب کو خراب کیا، پورے قبیلے کا ناک اس نے جھکا دیا، سر جھکا دیا۔ ایسا ظلم کرنے والے کی سزا اس لیے سخت بیان کی گئی۔ اسی طرح کوئی کسی پر تہمت لگا دے، اسی طرح کوئی مرتد ہو جائے، یہ 5 چیزیں ہو گئیں کہ قتل کی سزا، چوری کی سزا، بدکاری کی سزا، اور کسی پر تہمت لگانے کی سزا، اور مرتد ہونے کی سزا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی قرآن پاک میں۔ اب ہمیں ان بیان کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں بیان شدہ چیزیں ہیں، حدیث پاک میں ان کی وضاحت ملتی ہے، تو ہمیں ان پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر دنیا میں بھیجا گیا تاکہ ان کے مطابق زندگی اپنی بسر کریں۔ 5ویں چیز ہے، پہلی 4 چیزیں دوبارہ سنیں، اعتقادیات، عبادات، معاملات اور حدود مزاجرات۔ اور 5ویں چیز ہے آداب۔ آداب کی بھی 4 قسمیں بیان کی گئیں۔ پہلی چیز ہے اخلاق، اخلاقیات۔ انسان کا اخلاق اچھا ہو، گفتگو کا طریقہ اچھا ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق ایمان سے ہے، جس کا خلق نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا خلق لہ۔ خلق اچھا ہو یعنی گفتار اچھی ہو۔ والشیم الحسنہ، دوسرے نمبر پر اس کی عادتیں اچھی ہوں، اچھی عادتیں ہوں۔ یہ بھی انسان کے دین سے ہے، اچھی عادتوں کا عامل ہونا۔ والسیاسیات، اور تیسرے نمبر پر سیاسیات ہے۔ سیاسیات مطلب ہے سیاست، یہ بھی ایمان کا، اسلام کا، دین کا حصہ ہے سیاست۔ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ سیر گفتگو کریں گے۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرات، کہ معاشرے میں انسان کا معاشرہ اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہو معاشرہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر معاشرہ ہمارا درست ہوتا تو یہ کراچی کی گلیوں میں، سڑکوں پر یہ گندے پانی نہ بہہ رہے ہوتے۔ معاشرہ اگر درست ہوتا تو ایک آدمی اپنی گھر کے سامنے صفائی رکھتا ہے لیکن اپنا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکتا ہے۔ یہ اجتماعی شعور نہیں ہے معاشرے کا، اجتماعی معاشرہ باشعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شعور نصیب فرمائے۔ معاشرہ شریعت جس معاشرے کو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ سڑک پر، روڈ پر کوئی کانٹا پڑا ہے اس کو اٹھا دینا، یہ بھی مطلب ہے انسان کے لیے عبادت ہے، حسن معاشرت ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کل اسی طرح ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر کوئی مطلب ہے تلا ہوا ہے۔ اگر حسن معاشرت ہوتی تو
تو دودھ میں کوئی پانی نہ ملاتا، حسن معاشرت ہوتی تو کوئی بندہ ملاوٹیں نہ کرتا۔ ہر چیز میں ملاوٹ، مثالوں میں ملاوٹ، کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ کیا ہے؟ اجتماعی شعور نہیں ہے، خود پیسہ کمانے کی غرض ہے اور باقی کی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ معاشرات اور سیاسیات پر ایک الگ مطلب گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاشرے کو سنورنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ امور دین جو ہے ان پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام 5 چیزیں اور ان کی اقسام سمیت یہ ساری چیزیں بمنزل جسم کے ہیں، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بمنزل روح کے ہے۔ تیری عبادت، تیرے اعتقادیات، تیرے معاملات، تیرے آداب اس وقت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے جب تیرے دل میں عظمت مصطفیٰ ہوگی۔ اگر تیرے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر تیرے اعتقاد بھی برباد ہے، تیرے عبادات بھی برباد ہیں، معاملات بھی برباد ہیں، آداب بھی برباد ہیں، کیونکہ جو روح ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جسم میں روح موجود ہو تو جسم کارآمد ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال میں، اعتقادیات میں، عبادات میں، معاملات میں، آداب میں، ہر چیز میں روح محمدی موجود ہوگی، تبھی پھر کامیاب ہوگا۔ جب یہ روح عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ روح ایمان ہے یہ نہیں ہوگی تو پھر تیرے سارے عمل مردود ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روح ہے تمام عبادات کی، تمام ایمان کی روح ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے چراغ کو ہمارے سینوں میں جلائے رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جئیں اور آپ کی محبت میں مریں، اور آپ کے قدموں میں ہمارا حشر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔